اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد کما انت اہل فصل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما انت اہل ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج آپ کے ساتھ انتہائی اہم قرآنی معلومات شیئر کی جا رہی ہیں جو کہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، اور قرآن مجید کی یہ اہم قیمتی معلومات ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے۔ تو تعوذ اور تسمیہ کسے کہتے ہیں یہ تو تقریباً سبھی کو معلوم ہوگا کہ تعوذ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو کہا جاتا ہے، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے۔ تو مزید سوالاً جواباً کچھ اہم قرآنی معلومات شیئر کی جائیں گی جو کہ آپ غور سے سنیے گا، آپ کو بہت اس سے فائدہ ہوگا، خود بھی یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی ضرور یاد کروائیں۔ بحیثیت مسلمان یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم کلام الہی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانیں، ہمیں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہوں۔ تو قرآن مجید کے بارے میں سب سے پہلے اس کی منزلوں کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں۔ قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں، اور یہ منزلیں کس صورت سے شروع ہوتی ہیں اور کس صورت پر ان منازل کا اختتام ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید کی جو پہلی منزل ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ النساء تک مکمل ہو جاتی ہے۔ گویا قرآن مجید کی جو پہلی منزل ہے وہ سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو کر سورۃ النساء تک مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری منزل سورۃ المائدہ سے شروع ہوتی ہے، سورۃ المائدہ سے شروع ہو کر سورۃ التوبہ تک مکمل ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید کی تیسری منزل سورۃ یونس سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ النحل تک مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی چوتھی منزل سورۃ بنی اسرائیل سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الفرقان تک مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں منزل سورۃ الشعراء سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الیاسین تک مکمل ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی 6ٹھی منزل سورۃ الصافات سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الحجرات تک مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کی 7ویں منزل سورۃ القاف سے شروع ہوتی ہے، سورۃ القاف سے شروع ہوتی ہے اور سورۃ الناس تک مکمل ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں 2 صورتیں ہیں، ایک ہے کہف اور ایک ہے قاف، تو یہاں پر سورۃ القاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی منازل کے بارے میں اہم معلومات تھیں کہ وہ منازل کس صورت سے شروع ہوتی ہیں اور کس صورت پر ان کا اختتام ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کو ان منازل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 7 حصوں میں قرآن مجید ان صورتوں سے مکمل ہو جاتا ہے، تو 7 منازل پر یہ مشتمل ہے۔ اسی طرح سے آگے ہے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی صورت ہے کہ جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے۔ تو ایک انتہائی قیمتی معلومات ہے یہ کہ قرآن مجید کی جو سورۃ المجادلہ ہے، سورۃ المجادلہ میں جو ہر آیت میں لفظ اللہ موجود ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ القرآن کے علاوہ مکہ المکرمہ کو قرآن مجید میں کس اور نام سے یاد کیا گیا؟ تو قرآن مجید کو جو ایک تو القرآن کے نام سے یاد کیا گیا ہے، اور دوسرا نام جو قرآن مجید میں مکہ المکرمہ کا آیا ہے وہ ہے بکہ۔ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کون سی ہے؟
تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور وہ آیت نمبر 282 ہے، 282۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ تو قرآن مجید کی جو سب سے چھوٹی آیت ہے وہ سورہ والضحیٰ میں آئی ہے۔ اور وہ کون سی آیات ہیں اور وہ کتنی آیات ہیں جن میں الف سے لے کر یہ تک تمام حروف مفردات موجود ہیں؟ تو قرآن مجید کی ایسی 3 آیتیں ہیں، قرآن مجید کی ایسی 3 آیتیں ہیں جن میں الف سے لے کر یہ تک تمام حروف شامل ہیں۔ ان میں سے ایک تو سورۃ البقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 282۔ دوسری سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 ہے، 154۔ اور تیسری سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 یعنی 29 ہے۔ ان تینوں آیات میں قرآن مجید کے تمام حروف الف سے یہ تک آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مزید کچھ معلومات جانتے ہیں۔ پہلی مدنی صورت کا نام بتائیں جو مدینہ شریف میں جا کر، یعنی کچھ صورتیں جو ہے مکہ میں نازل ہوئیں، پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت فرمائی تو جو وہاں پر جا کر پہلی صورت نازل ہوئی وہ کون سی ہے؟ تو وہ دوسری صورت سورۃ الانفال ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی کون سی 2 صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں؟ مثلا ہر صورت الگ الگ نازل ہوئی ہے، کوئی صورتیں مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں تو مکمل نازل نہیں ہوئیں، آدھی ایک جگہ، آدھی ایک جگہ، آدھی ایک جگہ، اس طرح سے مختلف اوقات میں، اس طرح سے۔ لیکن قرآن مجید میں 2 صورتیں ایسی بھی ہیں کہ جو اکٹھی نازل ہوئیں، تو وہ کون سی ہیں؟ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے۔ آخری قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں اور یہ اکٹھی نازل ہوئیں۔ معوذتین بھی ان کا نام ہے، ان کو قرآن مجید کی 2 صورتیں معوذتین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے 30ویں پارے میں کتنی صورتیں ہیں؟ تو قرآن مجید کے 30ویں پارے میں 38 صورتیں ہیں۔ اور قرآن مجید میں کتنی ایسی صورتیں ہیں جو شخصیات کے نام پر ہیں؟ مثلاً جیسے سورہ یونس، سورہ یوسف، سورہ مریم، سورہ محمد۔ تو اس طرح سے جو شخصیات کے نام پر قرآن مجید میں صورتیں آئی ہیں وہ 9 ہیں۔ قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو قرآن مجید میں مدنی صورتوں کی تعداد وہ ہے 28 یعنی 28۔ اور قرآن مجید میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ تو مکی صورتوں کی تعداد قرآن مجید میں 86 ہے۔ اور قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ یہ تو تقریباً سبھی کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں 30 پارے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں؟ مثلاً تمام صورتوں کی تمام آیات ملا کر کل قرآن کریم بنتا ہے، تو قرآن مجید کی یہ کل آیتیں کتنی ہیں؟ تو یہ ہیں 6666 یعنی 6666 ایسی آیتیں جن میں وعدے کیے گئے ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ وعدے فرماتے ہیں انسان سے۔ تو ایسی آیات کتنی ہیں؟ ایسی آیات ہیں 1000 یعنی 1000۔ اور قرآن مجید میں سجدے والی آیات کتنی ہیں؟ تو سجدے والی آیات 14 ہیں۔ ایسی آیتیں جن میں کسی کام سے روکا گیا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا گیا کسی کام سے، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا انسان کو، تو وہ کتنی آیات ہیں؟ تو وہ بھی 1000 ہیں، 1000۔ ایسی آیتیں جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، حکمیہ آیات، تو وہ کتنی ہیں؟ وہ بھی 1000 یعنی 1000 ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی آیتیں کتنی ہیں جن میں کسی چیز کے حلال ہونے کا حکم ہے؟
تو ایسی آیات ہیں 250 یعنی 250۔ قرآن مجید میں ایسی آیتیں کتنی ہیں جن میں کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم ہے؟ تو حرام ہونے کے بارے میں بھی جو آیات ہیں حرام کا حکم جن میں ہے وہ بھی 250 یعنی 250 ہیں، یعنی حلال کے بارے میں حکم جو ہے وہ آیات بھی 250 ہیں، اور حرام کے بارے میں جو آیات ہیں وہ بھی 250 ہیں۔ قرآن مجید میں قصوں سے متعلق کتنی آیات ہیں؟ قصے جن میں قصے بیان کیے گئے تو وہ آیات بھی 1000 ہیں، 1000۔ قرآن مجید میں رکوع کتنے ہیں؟ تو قرآن مجید میں 540 رکوع ہیں۔ قرآن مجید میں آخری آیت سجدہ کس صورت میں آئی؟ تو آخری آیت سجدہ سورۃ العلق میں آئی، اور یہ صورت جو ہے وہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں، سورۃ العلق۔ لیکن جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صورتوں کو ترتیب دیا تو یہ صورت 30ویں پارے میں آ گئی۔ حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے؟ تو حروف مقطعات کی تعداد 29 یعنی 29 ہے۔ قرآن مجید کی 3 سب سے چھوٹی صورتیں کون کون سی ہیں؟ تو قرآن مجید کی 3 سب سے چھوٹی صورتیں سورۃ الکوثر، سورۃ العصر اور پھر سورۃ الاخلاص۔ یہ قرآن مجید کی سب سے 3 چھوٹی صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی صورتوں کو کس نے ترتیب دیا تھا؟ یعنی قرآن پاک میں جب بتدریج نازل ہوتا رہا تو قرآن پاک مثلا سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی۔ اگر ہم ویسے ہی ہوتا قرآن پاک تو وہ یہ سب سے پہلے ہوتی پہلے پارے میں، لیکن نہیں، یہ 30ویں پارے میں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر 23 کم و بیش 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنی زندگی کے اپنی ظاہری حیات کے آخری رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کو 2 مرتبہ دہرایا، اس کو ترتیب دیا گیا۔ قرآن مجید کو جو ہے وہ کس نے ترتیب دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترتیب دیا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کو ترتیب دیا۔ تو اس کی جو موجودہ ترتیب ہے یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرتب کردہ ہے۔ تو قرآن مجید میں لفظ سورت کا استعمال کتنی مرتبہ ہوا؟ تو لفظ سورت کا استعمال قرآن مجید میں 10 مرتبہ ہوا ہے، اور ایک انتہائی اہم انفارمیشن کہ قرآن مجید میں ایک ایسی صورت بھی موجود ہے کہ جس کا 1 رکوع مکہ میں نازل ہوا، پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں ہجرت فرمائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ جو دوسرا رکوع ہے اس صورت کا وہ مدینہ شریف میں نازل ہوا۔ تو وہ یہ والی صورت کون سی ہے؟ تو وہ سورۃ المزمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ جو ترتیب ہے اس کو مرتب فرمایا، اور کون سی آیت کس آیت کے بعد لگنی ہے، کون سا رکوع کس رکوع کے بعد میں آنا ہے، کون سی صورت کس صورت کے بعد میں آئے گی، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ترتیب دیا۔ پھر یہ کلام الہی جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تو آخری آیت جو اس کی نازل ہونے والی ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، دین مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو یہ پھر آخری آیت نازل ہوئی تھی۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی حیات مبارکہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آخری رمضان میں 2 مرتبہ دہرایا تھا۔ پھر قرآن مجید کا ہم پر حق ہے کہ ہم اسے کم از کم 1 سال میں 1 مرتبہ اور رمضان مبارک میں 1 مرتبہ دہرائیں۔ اس طرح سے
2 مرتبہ ہم قرآن مجید کو دہرا سکتے ہیں، کیونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی حیات مبارکہ میں، ظاہری حیات مبارکہ میں اس کو اسی طرح سے دہرایا تھا، رمضان المبارک میں بھی اور پورے سال میں بھی۔ بحیثیت مسلمان اتنا تو قرآن پاک کا ہم پر حق ہے، اور جب ہم اس کو دہراتے ہیں، اس کی دہرائی کرتے ہیں، ہم مکمل حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم پر اتنا تو فرض ہے کہ ہم قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کریں، کم از کم 2 رکوع یا 1 رکوع ہی تلاوت کریں، جو کہ اگر ہم ایک رکوع کر کے بھی تلاوت کریں تو سال میں کئی قرآن مجید ہم مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کرے، قرآن کو آپ کے دلوں کی بہار بنائے، قرآن کو آپ کی زندگیوں کا نور بنائے، قرآن کو آپ کا نگہبان بنائے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے حق میں جو مسلمان اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انشاءاللہ قیامت والے دن اس کا سفارشی بن کر آئے گا۔ قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں ضرور شامل کریں، اور دیکھیں انشاءاللہ العزیز آپ کی مشکلات جو ہیں وہ آسانیوں میں کس طرح سے تبدیل ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے بارے میں یہ ارشاد ہے کہ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے اور اس کو اپنے لیے دعا کا وقت نہیں ملتا، تو وہ اپنے بارے میں پریشان نہ ہو، حق تعالیٰ اس کی تمام دلی جائز مرادیں خود ہی پوری فرما دیں گے۔ تو اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ اہم قرآنی معلومات ضرور شیئر بھی زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔